الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف. جب کبھی مسجد میں داخل ہوں اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کیجئے. آج جمعہ ہے اور ماہ رمضان کا تیسرا جمعہ ہے. تمام عاشقان رسول کو جمعہ مبارک ہو. حدیث پاک میں ہے کہ جس نے جمعہ کے روز 200 بار درود پاک پڑھے اللہ پاک اس کے 200 سال کے گناہ بخش دیتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اصحاب کہف نام آپ نے سنا ہوگا. افسوس نامی ایک شہر کے شریف معزز اور ایماندار لوگ تھے. ان کے زمانے میں دقیانوس نامی ایک بڑا جابر یعنی ظالم بادشاہ تھا جو لوگوں کو بت پرستی پر مجبور کرتا اور جو شخص بھی بت پرستی پر راضی نہ ہوتا اسے قتل کر ڈالتا. دقیانوس بادشاہ کے جبر و ظلم سے ایمان بچانے کے لیے اصحاب کہف جو تھے وہ بھاگے اور قریب ایک غار میں انہوں نے پناہ لی اور وہاں سو گئے. 300 برس سے زیادہ عرصہ تک وہ اسی حال میں رہے. بادشاہ کو جستجو سے معلوم ہوا, اس نے انکوائری کی یہ کہاں چلے گئے, تو وہ ایک غار کے اندر ہیں جو بتایا گیا. تو اسے حکم دیا کہ غار کو ایک سنگین دیوار کھینچ کر بند کر دیا, یعنی غار کو پیک کر دو, یہ اندر ہی رہ جائیں گے. اس طرح وہ اندر رہ کر مر جائیں گے اور وہی غار ان کی قبر ہو جائے گی. یہی ان کی سزا ہے. حکومتی جو عملہ ہوتا ہے اس میں جس کو یہ کام سپرد کیا گیا وہ ایک نیک شخص تھا. اس نے ان اصحاب کے نام, تعداد, پورا واقعہ ایک تختی پر لکھ دیا نا, کندہ کر دیا. یعنی اس کو یوں سمجھے کہ صحیح طریقے سے لکھ دیا. نہیں پہلے وہ تھوڑی وہ کرتے تھے, اس کو کندہ کہتے ہیں. اور اس کو تانبے کے صندوق میں رکھ دیا. اور یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اسی طرح کی ایک تختی شاہی خزانے میں بھی محفوظ کر دی گئی تھی. کچھ عرصے کے بعد دقیانوس ہلاک ہو گیا. زمانے گزرتے گئے, سلطنتیں بدلتی گئیں, یہاں تک کہ ایک نیک بادشاہ کا دور آیا. اس کا نام تھا بیدروس. اس نے 68 سال 68 ایئر حکومت کی. اس کے دور حکومت میں ملک میں فرقہ بندی بڑی پیدا ہو گئی اور بعض لوگ مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت آنے کے منکر ہو گئے. جناب مرنے کے بعد اٹھنا بھی نہیں ہے اور قیامت کا بھی انہوں نے انکار کر دیا. اب بادشاہ ایک تنہا مکان میں بند ہو گیا اور اس نے اللہ پاک کی بارگاہ میں رونا
شروع کیا کہ یا رب کو ایسی نشانی ظاہر فرما جس سے مخلوق کو مردوں کے اٹھنے اور قیامت آنے کا یقین حاصل ہو جائے. اب اسی زمانے کی بات ہے کہ ایک شخص نے اپنی بکریوں کے لیے آرام کی جگہ حاصل کرنے کے واسطے اسی غار کو تجویز کیا کہ اس غار میں میری بکریوں کو آرام کرواؤں گا، جس میں اصحاب کہف کو چن دیا گیا تھا. اور کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر جب دیوار کو گرایا تو دیوار کے گرنے کے بعد کچھ ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ گرانے والے سب بھاگ گئے. اصحاب کہف اللہ پاک کے حکم سے تر و تازہ ہو کر اٹھے تھے، چہرے شگفتہ تھے، طبیعتیں خوشباش تھی، زندگی کی تر و تازگی ان کے بدن پہ تھی. 300 سال سے زیادہ کا عرصہ یہ سوئے تھے. ایک نے دوسرے کو سلام کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. نماز سے فارغ ہو کر ایک نے کہا کہ آپ جائیے اور بازار سے کچھ کھانے کو بھی لے آئیے، اور یہ بھی خبر لائیے کہ دقیانوس جو بادشاہ ہے اس کا ہمارے بارے میں کیا خیال، اب کیا ہو رہا ہے. ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا نا کہ یہ 300 سال تک سوئے ہوئے ہیں، 300 سال سے زیادہ. یہ تو بس جیسے کبھی اٹھے ہی جیسے ہم نیند کر اٹھتے ہیں. تو یہ تو آپس میں جیسے کہ جاؤ ذرا کھانا لے آؤ، اور کھانا لا کر ذرا یہ بھی معلوم کر لو کہ وہ دقیانوس جو ہے بادشاہ وہ ہمارے بارے میں کیا پلاننگ کر رہا ہے. وہ بازار گئے تو انہوں نے شہر کا جو حال تھا وہ کچھ چینج تھا. اسلام و دین کا کچھ یوں سمجھے کہ علامتیں تھیں، اور دقیانوس تو ظالم تھا. تھوڑا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ہو کیا گیا. ہر طرف کچھ اسلامی علامتیں نظر آ رہی ہیں، نئے نئے لوگ نظر آ رہے ہیں. یہ دیکھ کر یہ تعجب تو ہوا کہ کل تک تو کوئی اپنا ایمان تک ظاہر نہیں کر سکتا تھا، اور آج شہر میں مختلف جگہوں پر اسلامی علامتیں موجود ہیں. پھر کچھ دیر کے بعد ایک تندور والے کے پاس گئے کھانا خریدنے کے لیے. اسے دقیانوسی سکے کا جو روپیہ تھا 300 سال سے زیادہ پرانا جو سکہ رائج الوقت اس وقت کا، وہ نان جب کھانا لیا تو پیسے دیے. اب پیسے وہ دے جس کا رواج ختم وہ صدیاں گزر گئی. اسے دیکھنے والا آپ کو باقی بھی نہیں تھا کہ یہ پہچان سکے کہ یہ ہے کون سا زمانے کا پیسہ. بھائی بازار والوں نے خیال کیا کہ کوئی ہو نہ ہو یہ شخص کو کوئی خزانہ لگایا ہاتھ میں. اتنی پرانی کرنسی کیسے مل گئی اس کو، اتنا پرانا روپیہ کیسے مل گیا اس کو. اچھا اب اس زمانے میں کوئی ایسا زندہ بھی نہیں تھا جو اس روپے کو پہچانے. خیر انہیں پکڑ کر حاکم کے پاس لے گئے. وہ ایک نیک شخص تھا. اس نے ان سے دریافت کیا بھائی بتا دو خزانہ کہاں ہے. انہوں نے کہا خزانہ کہیں نہیں ہے، یہ روپیہ ہمارا اپنا ہے. حاکم نے کہا یہ بات کس طرح مان لیں، کیونکہ اس میں جو سال لکھا ہوا ہے وہ 300 سال سے زیادہ کا ہے، اور آپ نوجوان ہیں، ہم لوگ بوڑھے ہیں، ہم نے کبھی یہ سکہ دیکھا ہی نہیں جو سکہ آپ ہمیں دکھا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں جو دریافت کروں وہ ٹھیک ٹھیک بتاؤ. حاکم صاحب نے کہا میں جو پوچھنا چاہتا ہوں وہ مجھے صحیح سے بتا دو، مسئلہ حل ہو جائے گا. انہوں نے کہا یہ بتاؤ کہ یہ دقیانوس بادشاہ کس حال اور کس خیال کا ہے. حاکم نے کہا آج روئے زمین پہ اس نام کا کوئی بادشاہ ہے ہی نہیں. سینکڑوں برس پہلے ایک بے ایمان بادشاہ اس نام کا گزرا ہے. تو آپ نے فرمایا، اصحاب کہف کے جو تھے انہوں نے فرمایا کل ہی تو ہم اس کے خوف سے جان بچا کر بھاگے ہیں، اور میرے ساتھی قریب کے پہاڑ میں غار کے اندر پناہ لے رہے ہیں. چلو میں تمہیں ان سے ملاؤں. حاکم نے کہا چلو ملا دو. اب حاکم شہر کے سردار اور کثیر مخلوق چل پڑی بھائی دیکھنے کے لیے کہ یہ کیا واقعہ ہے. اصحاب کہف نے جب اپنے ساتھی کا جو انتظار کر رہے تھے تو دیکھا کہ یہ تو بہت سارے لوگوں کے ساتھ آ رہے ہیں. تو
ان کو یہ ہوا کہ لگتا ہے کہ دقیانوس بادشاہ کے سپاہیوں نے پکڑ لیا ہے اور انہوں نے لگتا ہے سب بتا دیا ہے، اب یہ سب ہمیں پکڑنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اتنے میں شہر کے لوگ پہنچ گئے اور انہوں نے بھی بقیہ جو حضرات تھے ان تمام کا قصہ سنا دیا کہ بھئی یہ ہے۔ اب وہ حضرات سمجھ لیا کہ ہم خود اصحاب کہف سمجھ گئے کہ ہم ایک طویل عرصہ سو کر اٹھے ہیں، اور لوگوں کے لیے ہم سبھی ہم طویل عرصہ سوئے رہے، اور اب اس لیے اٹھائے گئے ہیں کہ لوگوں کے لیے موت کے بعد زندہ کیے جانے کی دلیل اور نشانی بنے۔ اللہ پاک کی قدرت دیکھیں، صدیوں کے بعد یہ واقعہ پیش آنا تھا کہ لوگوں نے مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت کا انکار کرنا تھا۔ اللہ پاک نے ان کو 300 سال سے زیادہ نیند دے دی، اور ان کو اس وقت اٹھنے کا سارا نظام ہوا جب یہ فتنہ اٹھا ہوا تھا، اور اللہ پاک نے اس وقت اس بادشاہ نے جو دعا کی، اللہ پاک نے انہیں ظاہر کر دیا کہ تم جو مرنے کے بعد اٹھنے کا انکار کرتے ہو، یہ دیکھو ہم نے انہیں 300 سال سے زیادہ نیند دے دی، 300 سال سے زیادہ یہ غار میں لیٹے رہے، انہیں ہم نے ہی سلایا تھا، انہیں ہم نے ہی اٹھایا ہے۔ جب حاکم شہر کنارے پر پہنچے، جو غار کا کنارہ تھا، تو اس میں صندوق بھی تھا، اس میں وہ تختی بھی نکل گئی، اس تختی میں اصحاب کے اسماء یعنی نام بھی تھے، اور ان کے کتے کا نام بھی لکھا تھا جو ان کے غار کے کونے پر بیٹھا تھا کلائیاں بچھائے، جو قرآن کریم میں آیا ہے۔ اور یہ دیکھیے کہ ان نیک لوگوں کے ساتھ رہنے والا ایک کتا تھا جس کا اللہ پاک نے قرآن کریم میں ذکر فرما دیا۔ تو نیک لوگوں کے ساتھ جڑنے والے یہ فائدے میں ہی ہوتے ہیں، نقصان میں نہیں ہوتے۔ پھر یہ ساری باتیں جس میں جو لکھی تھی وہ سب تختی پر انہوں نے پڑھ لی کہ دقیانوس بادشاہ تھا، ان کی جان کے پیچھے تھا، یہ اپنا ایمان بچاتے ہوئے یہاں آ گئے تھے، ان کو پھر چون دیا گیا، اور اس طرح وہ ساری باتیں لکھی تھی۔ تو سارا معاملہ اس وقت کے لوگوں پر کلیئر ہو گیا کہ یہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں یہ درست کہہ رہے ہیں، اور جو تختی پہ لکھا ہے اسی کے مطابق ہوا تھا، اور موت کے بعد اٹھنے کا یقین حاصل ہوتا تو اللہ پاک نے یہ نشانی عطا فرما دی۔ حاکم شہر نے اپنے بادشاہ بیدروس کو واقعے کی اطلاع دی، چنانچہ بادشاہ بھی بقیہ اہم لوگوں کو لے کر حاضر ہوا، اللہ پاک کا شکر ادا کیا اور سجدہ شکر بجا لایا۔ بادشاہ کھرائی تھا کہ وہ حضرات اپنے خوابگاہ میں واپس چلے گئے، جہاں غار میں تھے وہیں پہ چلے گئے جہاں یہ آرام کر رہے تھے، اور پھر لیٹ گئے، جس کو کہتے ہیں مصروف خواب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں وفات دے دی۔ بادشاہ نے سال کے صندوق میں ان کے اجساد کو محفوظ کیا، اور اللہ پاک نے رعب سے ان کی حفاظت فرمائی کہ کسی کی مجال نہیں کہ وہاں پہنچ سکے۔ بادشاہ نے سرے غار یعنی غار کے منہ پر مسجد بنانے کا حکم دیا، اور ایک خوشی کا دن مقرر کر دیا کہ ہر سال لوگ عید کی طرح وہاں آیا کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے پیارے اسلامی بھائیو، سورہ کہف کی آیت نمبر 9 سے یہ بیان شروع ہوتا ہے، اور کئی آیات میں یہ بیان چل ہی رہا ہے سورہ کہف میں۔ اب ظاہر ہے کہ میں ایک ایک آیت کا یہاں بیان نہیں کروں گا، مختلف مقامات پر ان آیات کے تحت جو کچھ بیان ہوا ہے تو میں کچھ آپ کے سامنے مدنی پھول بیان کرنے جا رہا ہوں کہ اس سے ہمیں کیا کیا سیکھنے کو ملا، اور مختلف آیات میں کیا کیا اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اور اس سے ہمیں کیا کیا سیکھنے اور سمجھنے کا موقع ملا۔ اسی
سورہ مبارکہ میں جب آیت نمبر آپ 11 اور 12 تک پہنچتے ہیں تو وہاں پر اللہ پاک نے گنتی کے کئی سال کا جو ارشاد فرمایا ہے، تو اس کے تحت تفسیر میں لکھا ہے، بڑی امپورٹنٹ بات بیان کرنے جا رہا ہوں، کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ کرامات اولیاء برحق ہے، اولیاء کرام کی کرامت یہ حق ہیں۔ اصحاب کہف بنی اسرائیل کے اولیاء ہیں، ان کے کھائے پیے بغیر اتنی مدت زندہ رہنا یہ ان کی کرامت ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ کرامت ولی سے سوتے میں بھی ظاہر ہو سکتی ہے، یعنی سوتے میں بھی صادر ہو سکتی ہے، وہ سوتے میں بھی کرامت کا ظہور ہو سکتا ہے۔ اسی طرح بعد موت بھی ان کی کرامت ظاہر ہو سکتی ہے۔ ان کے جسموں کو مٹی کا نہ کھانا یہ بھی کرامت اولیاء میں سے ہے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ ضروری نہیں کہ ولی اپنے اختیار سے کرامت ظاہر کرے اور اسے علم بھی ہو، بلکہ بعض اوقات بغیر ولی کے اختیار کے اور بغیر اس کے علم کے بھی کرامت ظاہر ہوتی ہے، جیسے اصحاب کہف کا واقعہ ہم نے سنا، انہیں تو پتہ ہی نہ تھا اور اتنی بڑی کرامت ان سے ظاہر ہو گئی۔ تو ایک تو یہ ہمیں پتہ چلا کہ اس طرح کرامت کا ظہور بھی ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب اس کے آگے کی آیات کریمہ کی طرف جاتے ہیں تو جو ان کا وہاں سے جانا تھا نا، کیونکہ وہ مجبور کر رہا تھا انہیں بت پرستی پر، یہ اپنا ایمان بچا کر اس فتنے سے نکل کر غار تک چلے گئے اور لوگوں سے کٹ گئے، تو پتہ چلا کہ اس سے معلوم ہوا کہ فتنوں کے زمانے میں خلقت سے علیحدگی اپنے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں اب یہاں حدیث سنانے جا رہا ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اب میری توجہ کے ساتھ ناظرین، مدنی چینل کے سوشل میڈیا والے اور یہ میرے فیضان مدینہ مجھے معتکفین حاضرین، اب غور سے سنیں جو میں حدیث سنانے جا رہا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عن قریب مسلمان کا بہترین مال وہ بکریاں ہوں گی جنہیں لے کر یہ پہاڑ کی چوٹیوں اور برساتی مقامات پر چلا جائے گا، کیونکہ وہ اپنے دین کو بچانے کی خاطر فتنوں سے بھاگ رہا ہوگا۔ کتاب الفتن، یہ حدیث کی کتابوں میں ایک پورا باب ہے، کتاب الفتن، فتنوں کا باب، اور اس باب میں یعنی اس چیپٹر میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت تک اتنی غیب کی خبریں پہنچائی ہیں، اتنی غیب کی خبریں پہنچائی ہیں کہ یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، ایسا ہو تو تمہیں یہ کرنا ہے، ایسا ہو تو تمہیں یہ کرنا ہے۔ انہی حدیثوں میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی ہے، بخاری شریف کتاب الفتن میں یہ حدیث نقل کی گئی ہے جو بھی میں نے بیان کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عن قریب فتنے کھڑے ہوں گے جن میں بیٹھا ہوا، اب بڑی غور سے سنیے گا، فتنے کھڑے ہوں گے جن میں بیٹھا ہوا شخص کھڑے سے اچھا رہے گا۔ جو بیٹھا ہوا ہے نا وہ کھڑے ہونے والے کے مقابلے میں اچھا رہے گا، کھڑا ہوا چلنے سے اچھا رہے گا، اور چلنے والا دوڑنے والے سے اچھا رہے گا۔ جو اس فتنے کی طرف جھانکے گا تو یہ وہ جو اس فتنے کی طرف جھانکے گا تو وہ اسے بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ ان دنوں جس کو بچاؤ کی کوئی جگہ یا پناہ گاہ ملے تو اسے اس میں پناہ لے لینی چاہیے۔ میں ایک مرتبہ اس حدیث پاک پر مفتی صاحب سے گفتگو کر رہا تھا کہ موجودہ دور میں یہ طرح آتا نہیں یار، یہ بھی معلومات ہو، وہ بھی معلومات ہو، یہ بھی دیکھو نا وہ بھی دیکھو، کچھ تو چیزیں واقعی ریلیونٹ ہوتی ہے، لیکن آج قوم بہت ساری ریلیونٹ اور عجیب و غریب اور بعض وقت گناہوں بھری انفارمیشن اور اس طرح دیکھنے اور مطلب اس کی تعریف کی جاتی ہے، یعنی بعض یا تمہیں پتہ ہی کچھ نہیں ہے، زمانے میں ہو یا نہیں ہو، یاد ہے کہتے ہیں نا، یعنی بیٹھنے والا، سمجھ رہے ہیں، جو بیٹھا ہے
وہ جو کھڑا ہے نا اس سے بہتر ہے. یہ سب اشارے ہیں کہ جو جتنا ان فتنوں سے کٹ کر رہ گیا وہ اسی قدر فائدے میں. بیٹھا ہوا کھڑے ہوئے سے بہتر ہے, کھڑا ہوا چلنے والے سے بہتر ہے. جو کھڑا ہے چلنے والے سے بہتر ہے, چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہے. یہ وہ دور ہے, یہ ایسا, یہ دور فتن ہے جس پر ہم جی رہے ہیں. دور فتن کی ایک علامت میں نے پڑھی ہے, صحیح حدیث میں ہے کہ وہ ایسے فتنے ہوں گے کہ شخص صبح مومن ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا, شام کو مومن ہوگا صبح کافر ہو جائے گا. ایسے فتنے ہوں گے. اور اس کی بھی وجوہات حدیث کی شرح میں لکھی ہوئی ہے, کس کس طرح یہ ہوگا. پڑھتے تو بس بندہ کا خوف خدا ہو نا دل میں تو کب کبھی طاری ہو جائے. اور واقعی یہ یار چھوڑو سب کو, اور چھوڑ فکر دنیا کی, چل مدینے چلتے ہیں. اور یہ بھی پتہ ہونا چاہیے, یہ بھی معلوم ہونا چاہیے, یہ بھی کرو وہ بھی کرو. اے میرے پیارے ہو بھولے بالے اسلامی بھائیوں, جو ابھی حدیث سنائیے نا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ بیٹھنا, کھڑے ہونے والا, چلنے والا, دوڑنے والا, ان سے جو بہتر ہو رہے ہیں نا یہ بہت فائدے میں. تو کہتے ہیں ملا کی دور مسجد تک. ایک دفعہ میرے سننے سے کسی نے کہا کہ لوگ تو سمجھتے ہیں کہ ملا کی دور مسجد تک ہی ہے, تو آپ نے فرمایا کاش ایسا ہو جائے کہ ہماری دور مسجد تک ہی ہو جائے. بھائی یہاں ہے کہاں, یہاں اللہ, یہاں مطلب کہ بیٹھا کون ہے یہاں, تو جس کو دیکھو کہاں کا کہاں نکلا ہوا ہے معلومات لینے کے لیے. اس سے کوئی سننے والا سمجھ رہا ہوگا کہ یہ سب کو مطلب کہ تب بیکورڈ کرنے کی کوشش کر رہا. نہیں, میں بیکورڈ نہیں کر رہا ہوں. جو ضرورت کی چیزیں ہیں اس حد تک ہے, ریلیونٹ کی چیزوں کو ہم انڈورس کرتے ہیں. خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نجات کے 3 طریقے بیان فرمائے حدیث میں, نجات کن میں, نجات کی جو 3 باتیں بیان فرمائی ہے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. نمبر 1, زبان کو روکے رکھو. نمبر 2, اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو. نمبر 3, تمہارا گھر تمہیں کفایت کرے, اپنے گھر کے اندر رہو. یعنی ضرورت کے تحت گھر سے نکلو, اس کے بعد گھر سے نہ نکلو, گھر میں رہو. اور جہاں اتنے سارے فتنوں کا دور ہو اور اتنے سارے فتنے برپا ہو تو پھر کیا رہ گیا. آگے سنیے, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عین قریب فتنے ہوں گے, خبردار, پھر فتنے ہوں گے. پھر وہ فتنے ہوں گے کہ ان میں بیٹھا ہوا چلتے ہوئے سے بہتر ہوگا اور چلتا ہوا دوڑتے ہوئے سے بہتر ہوگا. آگاہ رہو, وہ فتنے واقع ہوں گے تو جس کے پاس اونٹ ہو وہ اونٹوں سے مل جائے, اور جس کے پاس بکریاں ہو وہ بکریوں میں چلا جائے, اور جس کی زمین ہو وہ اپنی زمین میں پہنچ جائے. یہ سن کر ایک صحابی نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جس کے پاس اونٹ بکریاں اور زمین نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ ارشاد فرمائے وہ اپنی تلوار کی طرف رخ کرے اور اس کی دھار کو پتھر سے کوٹ دے, پھر اگر الگ ہونے کی طاقت رکھے تو الگ ہو جائے. یعنی اپنی تلوار توڑ دے تاکہ باہمی جو جنگ اور جدل ہو رہی ہو نا, جو آپس کی جو لڑائیاں ہو رہی ہوں, یہ ان میں حصہ نہ لے سکے. اس قدر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو پیغام دیا ہے, اپنی امت کو میسج دیا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے, ابھی موقع نہیں ہے, یعنی میرے پاس اتنی فتنوں سے متعلق آیات اور روایات ہیں, اور اس کے تعلق سے الحمدللہ اتنی تفسیر اور اتنی شروحات میرے پاس لکھی ہوئی ہیں کہ اگر میں مسلسل اس پر بیان کروں نا تو شاید میرا مہینہ ختم ہو جائے, شاید بیان ختم نہ ہو. لوگوں کی تبدیلیوں کا بیان الگ ہے, لوگوں میں لڑائیوں کا بیان الگ ہے, جناب فتنوں کا بیان الگ ہے, علامت قیامت کا بیان الگ ہے, اور اس کے بعد کا بیان الگ ہے. یہ ساری کے سارے بیانات حدیث کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. اور یہ یاد رکھیے گا, ان حدیث کی کتابوں میں جب ہم یہ فتنوں کے اور اس طرح کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو غیب کی خبریں پڑھتے ہیں نا, یہ میں آپ کی نالج کے لیے بیان کر رہا ہوں کہ ایسے ایسے واقعات ہوں گے, ٹھیک ہے, ایسے ایسے واقعات ہوں گے. اب جو صرف حدیث پڑھتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس کی شرح کیا ہے, تو وہ حدیث پڑھ کر آپ کو سنا دے گا, بولے گا اچھا واقعات ہوں گے.
جب اس کی شرح پڑھتے تو پتا چلتا ہے کہ 500 صدی میں، چھٹی صدی میں، 300 صدی میں یہ واقعات ہو چکے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس وقت خبر دی تھی، اور اس میں سے کئی واقعات ہو چکے جو حدیثوں میں بیان کیے گئے ہیں. تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھے، حدیث کے ساتھ ایک مستند شرح ہونی چاہیے، اور جو آپ کو شرح بیان کرے اس کو پوچھے بھائی یہ شرح کہاں سے لائے ہو؟ خود ہی لائے ہو؟ اس کی تفسیر، اس کی شرح، اس کی وضاحت، اس کی ایکسپلینیشن، یا جو آیت آپ نے پڑھی اس کی ایکسپلینیشن آپ کر رہے ہیں، یا آپ کوئی بزرگ، کوئی علماء، کوئی اکابرین کی ایکسپلینیشن آپ بیان کر رہے ہیں؟ جیسے کہ یہاں امیر سنت جب بیان کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ نے بیان کیا، یا کوئی اور بزرگ کی بات ہوتی ہے، اعلی حضرت کی بات بیان کی جاتی ہے، دیگر اکابرین کی بات بیان کی جاتی ہے، اور دیگر اکابرین کے حوالے بیان کیے جاتے ہیں. بھائی 200 سال، 500 سال، 600 سال، 700 سال، 800 سال، 1000 سال پرانے بزرگوں نے اس کی تفسیر بیان کی، اس کی شرح بیان کی ہے. ملا علی قاری علیہ رحمہ کے حوالے دیے جاتے ہیں، علامہ ابن جوزی کے حوالے دیے جاتے ہیں، دیگر بزرگان دین کے حوالے دیے جاتے ہیں. جیسے وہ ایک عورت کے بارے میں تھا نا، بڑا پیارا واقعہ ہے کہ قاضی صاحب نے کہا ایک عورت کو کہ تم کیا کہتی ہو، میں تمہیں قرآن سے فیصلہ سناؤں یا امام شافعی نے جو بتایا اس کے مطابق فیصلہ سناؤں؟ تو عورت کہتی ہے قاضی صاحب جو امام شافعی نے فرمایا نا اس کے مطابق فیصلہ کیجئے گا. کیوں؟ کہا امام شافعی آپ سے زیادہ قرآن کو جانتے تھے. اللہ کرے یہ بات سمجھ میں آ جائے جو میں کہنے جا رہا ہوں. جو میں نے کہا ہے نا، جو اس کو سوشل میڈیا پر جو فتنہ برپا ہے نا، اس کو سمجھو. کون کہاں سے کدھر سے بات لاتا ہے پتہ ہی کوئی نہیں ہے. بھائی کوئی حوالہ تو دو. بھائی آپ بڑے یا وہ بڑے؟ کس کی بات پہنچا رہے ہو ہم تک؟ کس کی وضاحت کر رہے ہو ہم تک؟ اسے معلوم تو کرے بھائی اب کہاں سے لائیں. اچھا آپ یہ لائیں تو جناب وہ فلاں بزرگ تو یہ کہتے ہیں، فلاں بزرگ تو اس آیت کے تحت یہ کہتے ہیں، فلاں بزرگ تو اس تفسیر کے تحت یہ کہتے ہیں، اس حدیث کے تحت یہ کہتے ہیں. تو یہ جو امیر سنت جو ہمیں سبق سکھا رہے ہیں نا کہ اپنے اکابرین کے ساتھ وابستہ رہو. کہ برکت البرکت مع اکابرکم، کہ برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے. یہ آج جو میں نے ابھی بیان کیا اسے میرے ہزاروں معتکفین اور جو دیکھنے سننے والے سوشل میڈیا پر ہیں، پلیز میں بھی تو آپ کو کہتا ہوں اس حدیث کی میں تو تفسیر کا حوالہ دیتا ہوں کہ بھائی میں اس تفسیر سے پڑھ رہا ہوں. اگر اب تفسیر میں کون سے حوالے سے لکھا ہوا ہے جناب تفسیر میں جا کر دیکھیں، اس میں حوالے لکھے ہوئے ہیں. شرح بھائی آپ جا کر دیکھیں اس میں حوالے لکھے ہوئے ہیں. تو سارے حوالے لکھے ہوئے ہیں، بغیر حوالے کے تو نہیں نہ کام ہوگا. الغرض بات تو چلو اچھا یہ بھی فتنوں کے فتنے ہی فتنے، عجیب و غریب فتنے ہیں. جس کو دیکھو اسلام کی اپنی طرف سے تعریف کر رہا ہے، اسلام کی طرف سے اپنی طرف سے باتیں کر رہا ہے. امیر سنت نے جو ہمیں الحمدللہ دامن دیا نا اس کو پکڑ کے رکھ لو. اعلی حضرت، اعلی حضرت، اعلی حضرت، اعلی حضرت، بس خلاص. ہم کو اور کچھ نہیں دیکھنا. اعلی حضرت میں کیا کمی ہے، وہ کیا چیز ہے جو ہم تک نہیں پہنچا رہے، کیا چیز ہے جو ہم تک نہیں پہنچا رہے. اور جو بزرگوں کو اکابرین کا جو تذکرہ کرتا ہے فتاوی رضویہ میں اعلی حضرت، مزے کو مزہ آ جاتا ہے. عارف باللہ پتہ نہیں کیا کیا کہہ کر اعلی حضرت بزرگوں کا ذکر کرتے ہیں. تو ہمیں اعلی حضرت، ہمیں ہمارے رضا، اور رضا کا پتہ کس نے بتایا؟ امیر اہل سنت. امیر سنت بتاتے ہیں امام اہل سنت یہ ہیں، ان کے پیچھے چلو. اچھا اب یہ بات بھی اس سے پتہ چلی، جو یہ ہم نے ابھی واقعہ سنا، ایک یہ بات بھی ہمیں پتہ چلی کہ جو اس وقت فیصلہ ہوا کہ ان کے غار کے پاس مسجد بنا دو، پتہ چلا مزار کے ساتھ مسجد بنانا یہ صدیوں پرانا طریقہ چلا آ رہا ہے. اور قرآن کریم کی آیات و تفسیر دیکھتے تو اس میں اس کو
باقی رکھا گیا. تو آج بھی الحمدللہ کئی اولیاء کرام کے مزارات کے ساتھ کیا بنا جاتی ہے؟ مسجد بنائی جاتی ہے. تو یہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے، یہ بھی زمانے سے آ رہا ہے. اور یہ طریقے جو کچھ میں نے ابھی بیان کیا، عرس کا طریقہ، اس دن کو خوشی کی طرح منایا جائے گا، ایک عید کی طرح منایا جائے گا کہ اتنا بڑا مطلب کہ جو فتنہ تھا موت قبر سے اٹھنے کا، اس کا ماشاءاللہ حل اللہ پاک نے مطلب ایک نشانی بیان کر دی کہ دیکھو یہ نشانی دیکھو. تو سورہ کہف کی یہ چند آیات ہیں، میں نے چند جگہوں سے آپ کو ذکر کیا. سورہ کہف کی چند آیات ہیں. اگر ان چند آیات کو آپ دیکھیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کو اور بھی بہت کچھ اس میں سیکھنے سمجھنے کا موقع ملے گا. اب میں اس حد تک ہی اب تک میں مطلب بیان لایا تھا. اور ساتھ ساتھ یہ بھی مطلب میرا ایک درخواست تھی جو میں نے عرض کی کہ اپنے بڑوں سے، اپنے بزرگوں سے وابستہ رہیں. بس انشاءاللہ اس میں دنیا کا بھی بھلا ہے، آخرت کا بھی بھلا ہے. اور اپنے بزرگوں سے وابستہ رہنے، الحمدللہ ہم نے بھی ایک بزرگ سے وابستگی اختیار کر لی ہے. اس کا نام کیا ہے؟ امیر اہل سنت. بس ختم. یہ ہمیں الحمدللہ یہ اپنے پیچھے نہیں چلاتے. امیر سنت کی خوبی دیکھیں، آپ میں سے کتنوں کو تو پورا تقریباً 18 دن ہو گئے جو اتنے زیادہ نہیں آئے. ابھی سے ہم اپنے پیچھے چلاتے ہی نہیں ہیں. یہ تو چلاتے ہی علماء اہل سنت کے پیچھے، اکابرین کے پیچھے، بزرگوں کے پیچھے چلا رہے ہیں. آپ دیکھیں کتابیں بھی ان کی کھول کر بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ بہر شریعت میں فتاوی، یعنی ہمیں مائنڈ دے رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو تو مجھے ماشاءاللہ جانتے ہو، مجھے مانتے ہو. اب یہ دیکھو میں کس کے پیچھے چل رہا ہوں. میں فتاوی رضویہ کو دیکھتا ہوں، میں بہر شریعت کو دیکھتا ہوں، میں امام غزالی کو دیکھتا ہوں، میں امام اعظم کو دیکھتا ہوں، میں ان بزرگوں کو دیکھتا ہوں کہ یہ بزرگ مجھے صحابہ کرام تک لے کے جاتے ہیں اور صحابہ کرام مجھے مصطفیٰ کریم کے قدموں تک پہنچاتے ہیں. تو یہ ایک ترتیب جو ہمیں یہاں الحمدللہ سیکھنے کو ملتی ہے، اس میں ہمارے دین کا، ہمارے ایمان کا، ہمارے عقیدے کا، ہمارے نظریات کا تحفظ ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ جو یہاں وہاں بیچارے اس کی بھی سن لو، اس کی بھی سن لو، یہ پرابلم یہی ہو گیا اس وقت کہ اس کی بھی سن لو. ابھی میں نے بھی جو بیان کیا نا تو کئیوں کو نہیں سمجھ میں آئے گا. ہاں ارے بھائی سب کی سنو. بھائی کیوں سب کی سنیں یار؟ کیوں سب کی سنیں؟ جب ہم کو ایک دوائی سے فرق پڑ گیا تو کیوں دوائی بدلیں؟ تم سب کی سنتا ہے، دیکھو تم فرق نہیں پڑتا. کبھی گردے میں درد ہے، کبھی پھیپڑے میں درد ہے، اور ایسا درد ہوتا ہے کہ دماغ میں درد ہو جائے، دماغ ہی خراب ہو جاتا ہے بندے کا. کیا بول رہا ہوتا ہے، سمجھ ہی نہیں پڑ رہی ہوتی. اگر ایک کو پکڑ کے رکھتے تو بات ہی ختم ہو جاتی. ہم نے الحمدللہ ایک کو پکڑ لیا ہے اور انشاءاللہ تعالی اسی کا دامن پکڑ کے رکھیں گے، اور انشاءاللہ تعالی اس کا دامن پکڑتے پکڑتے ہم اپنی منزل طے کرتے رہیں گے. کیونکہ یہ بات کرتے مدینے کی، کہاں کی؟ یہ کہتے ہیں جنت میں انشاءاللہ جائیں گے اللہ نے چاہا، مگر وایا مدینہ، یعنی مصطفیٰ کریم کے پیچھے پیچھے ہو کر جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. اور کیسے جائیں گے؟ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھریں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. رسول اللہ ایک ہفتہ رہ گیا ہے، ایک ہفتہ رہ گیا ہے. تیاری ہے نا؟ فکر رضا کو کر
شکار یہ تیرا اونچا چام ہے، یہ تیرا اونچا چام ہے، الیاس قادری تیرے تیر کا یہ نام ہے، الیاس قادری الیاس قادری. یا اللہ تو کریم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. کل نمازی کے آگے سے گزرنے والوں کے لیے وعید بیان ہوئی تھی کہ اس میں یہ مطلب وعید دھمکی 100 سال یعنی جانتا کہ کیا ہے اس میں، 100 سال تک کھڑا رہنا پسند کرتا، زمین میں دھنسنا پسند کرتا، اس طرح کا بیان ہوا تھا کل. اور آج اس کے متعلق کچھ مسائل عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. میدان اور بڑی مسجد میں نمازی کے قدم سے موضع سجود تک گزرنا ناجائز ہے. موضع سجود سے مراد یہ ہے کہ قیام کی حالت میں جب کھڑے ہو کر کھڑے سجدے کی جگہ نظر جمائے تو جتنی دور تک نگاہ پھیلے وہ موضع سجود ہے. اس کے درمیان سے گزرنا ناجائز ہے. موضع سجود کا فاصلہ اندازاً قدم سے لے کر 3 گز تک ہے. گز اور میٹر کا رات کو بھی ترکیب ہوئی تھی کہ تھوڑا تھوڑا فرق ہوتا ہے. پہلے گز ہوتا تھا، اب میٹر ہوتا ہے. تقریباً ایک اطلاع کے مطابق گز 36 انچ یہ گز ہے اور 42 انچ کے آس پاس میٹر کہلاتا ہے. 6 انچ کا فرق ہے. 49 39 36 اور یہی ہے نا؟ ہاں 36 39 3 انچ کا فرق ہے. میرا خیال اس سے بھی کم ہے فرق. اوکے. کتنا 39 تک 36 اور 39. ہاں گز میں 36 انچ ہوتے ہیں جبکہ میٹر میں 39. اچھا 3 انچ کا فرق ہے. تو 9 انچ مزید یعنی کم ہو جائیں گے اگر 3 میٹر کہیں تو. 3 گز ہے نا. لہذا میدان میں نمازی کے قدم کے 3 گز کے بعد سے گزرنے میں حرج نہیں. اچھا اب یہ کہ مکان یا بڑی مسجد یہ جو ہوا میدان اور بڑی مسجد. تو بڑی مسجد تو دیکھنے میں تو فیضان مدینہ بھی بڑی مسجد ہے اور ہاں اور بھی بہت بڑی بڑی مسجدیں ہوتی ہیں، لیکن یہ پھر علماء کی اپنی مطلب ہے کہ اس میں ترکیب ہے کہ مسجد بڑی کون سی، بہت مطلب اس کا بڑی ہونا ضروری ہے. تو
تو اس لیے وہ فی الحال دنیا میں 2 مسجدیں تو بڑی اب ہیں، پہلے وہ بھی اس حساب میں نہیں آتی تھی، اب علماء اس کو تسلیم کرتے ہیں، مسجد الحرام اور مسجد نبوی. نبی بھی بڑے میدان کے حکم میں نا، تو یہ دونوں میدان کے حکم میں کہ میدان میں نماز پڑھ رہا ہے یا پھر بڑی مسجد. یہ 2 مسجدیں بڑی فی الحال مطلب ان کے نام میں نے عرض کیا، باقی اور کوئی بڑی مسجد اس حکم میں آتی ہو 3 گز والے تو مجھے پتا نہیں ہے. دنیا میں مسجدیں بہت ہیں لیکن بڑی مسجد ہونا بہت دشوار ہے. ہم اپنے قیاس سے یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ بڑی مسجد ہے. تو اب یہ کہ چھوٹی مسجد، پھر مکان اور چھوٹی مسجد، میدان اور بڑی مسجد کا مسئلہ سنا ہم نے. اب مکان اور چھوٹی مسجد، تو جو مسجد بڑی نہیں ہے وہ چھوٹی ہے. تو ان میں مکان اور چھوٹی مسجد میں نمازی کے آگے اگر سترا یعنی آڑ نہ ہو تو قدم سے دیوار قبلہ تک کہیں سے گزرنا جائز نہیں. مثال کے طور پر فیضان مدینہ میں اب وہ سامنے نماز پڑھ رہے ہیں اور کوئی گزرنا چاہتا ہے تو یہاں جہاں سے میں بیٹھا ہوں، اب یہاں تو خیر وہ اس وقت سترا ہے، سترا نہ ہو مثلا محراب سمجھ لو، امام جہاں کھڑے ہوتے ہیں تو اس کے درمیان سے بھی نہیں گزر سکتے. یہ چھوٹی مسجد ہے. نمازی کے آگے سترا یعنی کوئی آڑ ہو تو اس سترے کے بعد سے گزرنے میں کوئی حرج نہیں. سترا کم از کم 1 ہاتھ یعنی تقریباً آدھا گز، ہاف یارڈ، گز کو یارڈ بولتے ہیں. اگر آدھا میٹر ہوا تب بھی ٹھیک ہے کہ غالباً 1.5 انچ بڑھ جائے گا، 3 انچ کا فرق ہے نا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اونچا تو چل جائے گا آدھے گز سے. اور ہاتھ لکھا ایک ہاتھ تو یہ بیچ کی انگلی کے سرے سے لے کر کونی تک یہ ہاتھ کہلاتا ہے. تو اس کی یوں آدھا گز تقریباً بنتا ہے، یہ علماء نے لکھا ہے. اور انگلی کے برابر موٹا بھی ہو، کم از کم کم از کم 1 ہاتھ یعنی آدھا گز اونچا اور انگلی کے برابر موٹا ہونا چاہیے سترا. امام کا سترا مقتدی کے لیے بھی سترا، یعنی امام کے آگے سترا ہو جبکہ امام نماز پڑھا رہے ہیں. تو اگر کوئی مقتدی کے آگے سے جو امام کے پیچھے امام کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے آگے سے گزرنے میں حرج نہیں ہے. امام کا سترا یہ مقتدیوں کے لیے بھی کافی ہے. درخت، آدمی اور جانور وغیرہ کا بھی سترا ہو سکتا ہے. ٹری کا بھی سترا ہو سکتا ہے، آدمی کا، جانور کا. آدمی کو اس حالت میں سترا کیا جائے گا، آدمی کو اس حالت میں سترا کیا جائے جبکہ اس کی پیٹھ نمازی کی طرف ہو. اگر نماز پڑھنے والے کے عین رخ کی طرف یعنی ٹھیک منہ کی طرف کسی نے منہ کیا تو اب کراہت نمازی پر نہیں، اس منہ کرنے والے پر ہے. لہذا امام کے سلام پھیرنے کے بعد مڑ کر پیچھے دیکھنے میں احتیاط ضروری، کہ اگر آپ کے عین پیچھے کی جانب کوئی اپنی بقیہ نماز پڑھ رہا ہوگا اور اس کی طرف آپ اپنا منہ کریں گے تو گناہ گار ہوں گے. انشاءاللہ باقی کل انشاءاللہ. شاید وہ ہو گیا ہے، ٹائم ہوا نہیں ابھی، 4 منٹ ہے. شجرہ بھی پڑھنا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شگے مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو قاضی اور رضا کے واسطے، بہر معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں جنید باصفا کے واسطے، بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کار عبد واحد بیریا کے واسطے، گل فرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے، حسن و سعادت الحسن اور سعید سازیزا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، احسن اللہ لہ رزق سے دے رزق حسن، بندہ رزاق تاج الاصفیاء کے واسطے، نصر بھی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ دے، حیات دین محیی جان فضا کے واسطے، نور عرفان و علوم و حمد و حسن و بہا دے، علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے، بہر ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر، بھیک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے، بھیک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے، خانہ دل کو زیاد روح ایمان کو جمع، شہزیا مولا جمال الاولیاء کے واسطے، محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے، خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے، دین و دنیا کے مجھے برکات دے، برکات سے عشق حق دے، عشق انتماء کے واسطے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر، اچھے پیارے شمس دے بدر العلا کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے، کر عطا احمد رضائے احمد مرسل مجھے، میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے، پرزیا کر سب کا چہرہ حشر میں اے کبریا، شہزیاء الدین پیر باصفا کے واسطے، احینا فی الدین والدنیا سلام بالسلام، قادری عبد السلام خوش ادا کے واسطے، عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوز جگر، یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے، عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوز
سے ذکر پیر و مرشد عاشق خیر الورا کے واسطے صدقہ ان آیا کا دے چین عز علم و عمل عفو و عرفا عافیت اس بے نوا کے واسطے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. دعا ختم کروں اس سے پہلے عرض کروں کہ آپ لوگ جو کھڑے ہو جاتے ہیں نا، بس یہ بولتا ہوں کہ بہت سو کو تکلیف ہوتی ہوگی، ایک دم آ جاتے ہیں اب نتیجتاً کچھ دیر کے بعد اشراق و چاشت صف بنتی نہیں ہوگی، ٹیڑھی پلی ادھر گھستا ہوگا ادھر گھستا ہوگا، کوئی کونی لگتی ہوگی، کسی کو پاؤں لگتا ہوگا، کوئی کسی کو جھڑکتا ہوگا. تو ایسا نہ کرے نا، آج سے اطاعت کی ترکیب شروع کر دیں. میری درخواست آپ کو ماننی چاہیے، تو بالکل ایک بھی کھڑا نہ اور آئندہ بھی خیال رکھنا ہے اس کا کہ آپ جہاں وہاں سے بھلے جذبات کا اظہار کرنا ہے تو کریں، لیکن کھڑے ہو کر نہیں، آگے بڑھ کے نہیں، ورنہ دھرم بھرم ہو جاتا نظام. اور اشراق چاش کی صفیں اور نمازوں میں بھی ایسا نہیں کرنا ہے، آگے نہیں بڑھنا ہے. اور آج جمعہ ہے، مہربانی کیجیے گا غسل سب کریں گے تو کہیں موٹریں، اور اب 3 دن کے بعد تو معتکفین کی تعداد بہت بڑھ جائے گی. اس وقت تو اور زیادہ آپ کو احتیاط بھی کرنی ہے اور اپنی جگہ چھوڑنی نہیں ہے، ورنہ پھر بہت مشکل ہو جائے گا. وہی پھر دل آزاریاں اور تیری جگہ میری جگہ لڑائی جھگڑے. تو یہ نہیں ہو کہ ہم ثواب کمانے آئے اور گناہ لے کر گھر جائیں، اللہ نہ کرے. مدی ابھی تو ان کو موقع ہے نا کہ تقریباً جتنے ہیں نا کم و بیش لگتا ہے اتنے ہی آ جائیں گے، یہ ایسے زیادہ آئیں گے. تو اب یہ جنہوں نے جو 18-20 دنوں تک جو یہاں سیکھا ہے، تو اب جو آئیں گے ان کو یہ نرمی پیار اور محبت کے ساتھ تو نیکی کی دعوت یہاں پریکٹیکل دینے کا ان کو ٹائم ملے گا نا. یہ تو مطلب آپ ان کو اگر یہ بھی چاہیں تو ان کو اجازت ہے کہ اپنے آپ کو میزبان تصور کریں، ہے نا. اور آنے والے اپنے آپ تو مہمان ہوں گے، یوں سمجھ لیں. تو یہ ان کا خیال رکھنا ہے، قربانی دینی ہے، ایثار کرنا ہے، نہیں کہ وہ زیادہ جگہ گھیر کے مہمانوں کو تکلیف میں ڈال دینا ہے. یہ بولیں گے نہیں ابھی تو ابھی آیا، ابھی میں ہم 20 دن سے بیٹھے ہوئے ہیں. میں 20 دن تک یہاں بیٹھا ہوں، میں 20 دن سے یہاں بیٹھا، ابھی قبضہ کر آیا کے اور ابھی بیٹھی ہے. یوں کر رہے تو آپ بول رہے ہیں میزبان ہو جائیں گے. تو ایسا نہ ہو کہ کچھ گڑبڑ ہو جائے. دیکھو اس میں 10 دن میں ایک سے ایک لوگ افراد آتے ہیں، بڑے لوگ بھی آتے ہیں، افسران بھی آتے ہیں، مطلب نظر نہیں ہے، سب اپنے جیسے آتے ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ آپ کی کوئی معمولی، کیونکہ بعض لوگ بہت نازک ہوتے ہیں، اس میں آ جاتے ہیں، طبیعت نازک ہوتی ہے کہ وہ دنیا اس کے سامنے جھکتی ہوتی ہے، سر کرتی ہوگی، اور آپ وہ دیوانوں سے آڑی کر جائے تو پھر ہو سکتا ہے اس کا خدا نہ خواستہ دماغ مطلب جو ہے گھوم جائے اور ہمیں چھوڑ کے چلا جائے. اگر چلا گیا تو خدا جانے کہاں جائے گا، آپ بھی سمجھ سکتے ہیں، اللہ نہ کرے. تو آپ کو بہت محتاط رہنا ہے، سمجھنی پڑے گی کون کیا ہے. بعض زندگی سے بیزار ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں، بعض وہ ہوتے ہیں جن کو پولیس ڈھونڈ رہی ہوتی ہے وہ آ جاتے ہیں. تو اس طرح کے طرح کے لوگ یہاں آئے ہوتے ہیں. اب سب پر ہمیں تو کسی کا پتہ تو ہوتا نہیں ہے، بعض وہ تعارف کروائیں گے تو پتہ چلے گا کہ ہر فرد اپنا تعارف درست کروائے بھی ضروری نہیں ہے. ہو سکتا ہے CID بھی آ کے بیٹھتی ہوگی یہاں کہ یہ لوگ کر کیا رہے ہیں. تو اس لیے وہ بہت محتاط رہنا ہے، سنبھل کے رہنا ہے. اور ہماری مطلب کھلی کتاب ہے، ہم جو یہ بول رہے ہیں سب کو پتہ تو ہوتا ہے کہ ہم کیا کیا کر رہے ہیں. سمجھے؟ تمہارا لے کہ آپ اسی طرح نیکی کی دعوت میں مصروف رہیے گا. اور یوں سمجھو کہ آپ کے پاس تو ایک بہت بڑا کام آ رہا ہے. اب میں اپنے کیا اپنے منہ میاں مٹھو بنوں، میں ایک ایک پر اللہ کی رحمت سے ایک دور میں کام کیا ہے، اور کوئی نیا ملتا تھا نظر آتا تھا میرے منہ میں پانی آتا تھا، نیا ہے اب اس میں ہاتھ
رکھنا ہے اور اس کو سیٹ کرنا ہے. اور کبھی کبھی ایسا ہوا ہے کہ میں ایک ایک کو لے کے بیٹھا ہوں اور ایسا اس کو لے کر جائے اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا. میں اپنے پرانے دور کا کام آپ سمجھتے یہ خالی اعلان ہو گیا یہ لاکھوں کا مطلب ڈھیر لگ گیا، تو ایسے نہیں ہوتا. یہ دیگیں پکتی ہیں نا، کھاتے ہیں یہ بیچارے رات دن محنت کرتے ہیں اور ہم بولتے ہیں تیکھا اور پھکا ہے اور تیل کم ہے اور یہ اور معافی نہیں آ رہا. ہم یہ باتیں کر رہے ہیں یار، پکانے والے کا بھی تو دیکھو بیچارہ کتنی محنت سے آنکھیں جلا کر ہاتھ جلا کر گرمی میں تپ کر پسینے بہا کر ہمارے لیے پکا کے رکھتا اور ہم کرتے ہیں نخرے کھانے میں. تو اس میں سمجھ جائے تو خوب محنت کرنی، ایک ایک پر کوشش کرنی ہے، انشاءاللہ دونوں جہاں میں بیڑا پار ہوگا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی صفحے بنا لیں ماشاءاللہ. اب صفحے بنائیں گے تو 1 منٹ اوپر ہو جائے گی. مغفرت کا ہے یہ اشرا، میری بخشش فرما، جوش رحمت کا دکھانے ماہ رمضان.